سب سے بڑا مسئلہ جو دیکھا گیا ہے سردیاں آتے ہی وہ جلد کا پھٹ جانا ہے. بوڑھی خواتین تک اس کا شکار ہو جاتی ہیں. زمین کے اوپر ہری بھری خوبصورت فصل ہو، اس کو آپ پانی لگانا چھوڑ دیں، زمین بنجر ہو جائے گی، بے رونق ہو جائے گی. اسی طرح انسان ہے، گرمیوں میں ہم بڑا پانی پیتے ہیں، جی بالکل. جیسے ہی موسم سرد آتا ہے ہم پانی بہت کم کر دیتے ہیں. دنیا کی سب سے مہنگی کریم خریدنے کا اعزاز جو ہے نا وہ عورت کو ہی ہے. چہرے کی لالگی ہے، چہرے کی جو پنکنیس ہے وہ واپس آ جائے. نماز میں سجدہ لمبا کریں. جو اللہ کی نیک بندی یا اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی، ان کے چہرے بڑے سرخ ہوتے ہیں، چمک آ رہی ہوتی ہے، ہمارا دل کر رہا ہوتا ہے ان کے پاس بیٹھے ہیں. بالکل بالکل. ان کے اندر کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ تہجد پڑھتے ہیں، سجدہ لمبا کرتے ہیں. آپ کے سارا خون کا دورانیہ یہاں پہ آئے گا. آپ کا ایک تو دماغ تیز ہوگا، دوسرا آپ کا چہرہ سرخ رہنا شروع ہو جائے گا. چہرے پر سر بال آنا شروع ہو جاتے ہیں. مردوں میں بھی کامن ہے اور عورتوں میں بھی کامن ہے، مگر عورتوں میں زیادہ دیکھا گیا ہے. پیاز لے کے اس کو آپ چھیل لیں، چھیل کے آپ اس کو کاٹتے جائیں اور ایسے مسلتے جائیں. پورے پیاز کو آپ نے ایک دن میں ختم کرنا ہے، ایک ہی دفعہ میں. کوئی ایسی میڈیسن آپ بتائیں گے ہمیں جس سے ایٹ لیسٹ جو رات کا پہر ہے جس میں سکون کی نیند حاصل ہو سکتی ہے انسان کو، تو وہ پوری انجوائے کر سکیں. روزانہ 1 چمچ روغن بادام گرم پانی یا دودھ میں ڈال کے پینا شروع کر دیں، نیند ایسے آئے گی. جھریاں اور مختلف قسم کے جو آپ کے اسکن کی ایشوز ہوتے ہیں، بوٹوکس کرواتے ہیں، تو ان کے لیے کوئی اینٹی ایجنگ فارمولا ہے طب میں؟ کھانے میں آپ کے گھر میں کھجور اور انجیر اور بھنے چنے، اس کا استعمال ہونا چاہیے، گھر میں پڑی ہونی چاہیے. السلام علیکم جی، میں ہوں احمد فرید اور آپ دیکھ رہے ہیں دا احمد فرید پوڈ کاسٹ. وہ کہتے ہیں کہ نظام جہاں بھی عجب ہے نرالا، اندھیروں سے ڈرنے لگا ہے اجالا. وہ فٹ پاتھ پر اپنا فن بیچتا تھا، ستم کر جہاں نے اسے روند ڈالا. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آج کل آپ بہت سارے حکمہ کی پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہوں گے، اور آج کل میرے خیال میں زیادہ تر دیکھے بھی حکمت کی چیزوں کو جا رہا ہے، بیکاز حکمت واپس آ رہی ہے ہماری لائف میں، بیکاز نیچر کی افادیت کو ہم اب جان چکے ہیں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر شخص ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. یہ اتنے خوبصورت الفاظ جب اقبال نے سینچے ہوں گے اپنے الفاظ میں، تو اس کے پیچھے کو محرکات رہے ہوں گے، اس کی سوچ رہی ہوگی. جو میرے سمجھ میں آئی وہ یہ کہ ہم نے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہے. تو میرے آج کے جو مہمان ہیں بہت ہی ویل نون، بہت ہی قابل، بہت ہی اوتھینٹیکیٹ حکیم صاحب ہیں، حکیم حافظ فرحان صاحب، جو پہلے بھی میری پوڈ کاسٹ میں آ چکے ہیں. تو ہم ان سے جانیں گے اور ان سے ایسے سوالات بھی کریں گے جس میں بہت سارے کوسچن آپ لوگوں کے ہیں جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں. تو آئیے ملتے ہیں حکیم حافظ فرحان صاحب سے. السلام علیکم حکیم صاحب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان، شکر اللہ کا. حکیم صاحب بہت شکریہ، آپ نے سیکنڈ ٹائم ہمیں ٹائم دیا، اور جس طرح کی ریسرچ اور میتھڈالوجی اور جو محنت آپ کرتے ہیں طب کے حوالے سے، وہ میرے دیکھنے میں بہت کم آئی ہے. بہت قلیل لوگ اس پہ ریسرچ بھی کرتے ہیں اور اپنے دعوے کو ثابت کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. حکیم صاحب، آپ کا ٹائم ویسٹ کیے بغیر ہم سٹارٹ کریں گے. آپ مطلب پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر تمام موسم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نوازش ہے ہم پر. اس کے ساتھ ساتھ جب سردیاں آتی ہیں وہ اپنے ساتھ کونز بھی لاتی ہیں. پروز تو ہوتے ہیں، ساتھ کونز بھی ہوتے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ جو دیکھا گیا ہے سردیاں آتے ہی وہ جلد کا پھٹ جانا ہے اور ڈرائی سکن ہو جانا ہے، اور جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ چھوٹے بچے سے لے کر بوڑھی خواتین تک اس کا شکار ہو جاتی ہیں. تو طب کے حوالے سے کوئی ایسی چیز ہے؟ بیکاز اس کے لوشن تو سر بڑے مہنگے ہیں، مارکیٹ سے لینے چلے جائے. مجھے بتائیے گا کہ اس کا طب کے لحاظ سے کوئی چیز ہے جو اس کو فائدہ دے سکے؟ پہلے تو آپ کا شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. اور جو بات آپ نے کہی کہ دعویٰ ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہیں، میں تو دعویٰ کرتا ہی نہیں ہوں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے شفا رب کے پاس ہے. بے شک ہم کوشش کرتے ہیں اور الحمدللہ اس کوشش میں بہت حد تک کامیاب اس لیے ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی میرا کہنے کا مقصد بھی یہی تھا. میں سمجھ گیا ہوں، اسی لیے سکسیس کے پیچھے اللہ کا کرم ہے. اور یقین کریں، جب بھی ہم کوئی نسخہ بتاتے ہیں یا دوائی دیتے ہیں، اس کے بعد رب سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ شفا دے. اللہ جتنا علم آپ نے ہمیں عطا کیا، ہم نے اس کے مطابق دوائی دی. اب اے رب تو شفا دینے پہ قادر ہے. اللہ جتنے بھی دوست یہاں پہ آتے ہیں یا نسخہ جات استعمال کرتے ہیں، اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. تو رب انہیں شفا دے دیتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ تھی، جیسے آپ نے بات کہی ڈرائنس کی، خشکی کی. اب کوئی بھی آپ زمین پہ چلے جائیں، زمین کے اوپر ہری بھری خوبصورت فصل ہو، اس کو آپ پانی لگانا چھوڑ دیں، وہ آہستہ آہستہ خشک ہو کے جھڑ بھی جائے گی، زمین بنجر ہو جائے گی، بے رونق ہو جائے گی، دراڑیں پڑنے شروع ہو جائیں گی.
اسی طرح انسان ہے, جیسے ہی موسم سرد آتا ہے, گرمیوں میں ہم بڑا پانی پیتے ہیں, جی بالکل, جیسے ہی موسم سرد آتا ہے ہم پانی بہت کم کر دیتے ہیں. پورے دن میں بعض اوقات آج کل پیشنٹ آتے ہیں 1-2 گلاس پانی پیتے ہیں, میکسیمم لوگ انٹیک کم ہو جاتی ہے. اب پانی کم پینے کی وجہ سے ڈرائنس آ جاتی ہیں. تو دوسرا کیا کرتے ہیں, اسی موسم میں شادی بیاہ تقریبات زیادہ ہوتی ہیں. سردیوں کے موسم میں چائے کا کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے, بلکہ جس گھر میں مہمان جائیں چائے ہی پیش ہوتی ہے. جی بالکل, اور لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں کہ یار تم نے چائے نہیں پوچھا. اب یقین کریں وہاں پہ ڈرائنس اور بڑھ جاتی ہے. بہت سارے ایسے پیشنٹ آتے ہیں جن کو ہم صرف چائے بند کرتے ہیں اور پانی زیادہ پلاتے ہیں اور ڈرائنس ختم ہو جاتی ہے. جو ایسے افراد آتے ہیں یا ایسی میری بیٹی ہیں, بہنیں, بھائی جو چائے کے نشے پہ لگ چکے ہیں, یہ بھی ایک نشہ ہے. بالکل سر, اتنا بڑا نشہ ہے, 8 ارب کی چائے پی گئے, اندازہ کریں. اور یہ اتنا بڑا نشہ ہے, میں کہتا ہوں آج کل جتنے بڑے امراض ہیں, خاص کر کے ایچ پائلوری جی اور آنتوں کی انفیکشن IBS, اب اور UTI یوریٹری ٹریک میں انفیکشن, یہ تو سب سے زیادہ چائے کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور پینک اٹیک, انزائٹی, ڈپریشن, خوف, گھبراہٹ, بے چینی, تلخی, غصہ, چڑچڑاپن, یہ چائے پیدا کر رہی ہے. تھوڑی دیر کے لیے سکون ہوتا ہے, لیکن بعد میں اس کو نقصان ہے. جو ویورز ہیں نا جو چائے پیتے ہیں, میں یہاں پہ چائے کے فائدے بھی کچھ بتانے لگا ہوں, چھوڑ نہ دیں, چائے کے فائدے بھی بتانے لگا ہوں, لیکن فائدے کم ہیں نقصان زیادہ. عام انسان چائے پیے, منع نہیں ہے, لیکن مقدار کم, مقدار طریقہ بتاؤ. چائے کا مزاج ہے خشک گرم, جی اگر اس کو ٹھنڈا پیا جائے تو خشک سرد, اگر اس سے پہلے پانی پی لیا جائے تو اس کا نقصان کم ہو جاتا ہے, اگر بعد میں پانی پیا جائے تو اس سے پیشاب یورین بہت آنا شروع ہو جاتا ہے, نقصانات بھی. فائدے میں آپ چائے پئیں, لیکن اس کے اندر سونف, ادرک, سبزی الائچی, کبھی دار چینی شامل کر لی, کچھ نہ کچھ ایڈ کر لیں. اس کے بعد ایسے افراد جن کو ڈرائنس ہوتی ہے, انہیں چاہیے کہ وہ اگر چائے پئیں تو اس کے اندر 2 چمچ دیسی گھی کے ڈال لیں. یقین کریں ان کو ڈرائنس نہیں ہوگی اور چائے نقصان بھی نہیں دے گی. اور دل دے واڑ بند ہو گئے سر, یہ, اور اس کے لیے تو چائے ویسے ہی نقصان دہ ہے. وہ تو چائے پیے نا, چائے بلاکیج پیدا کرتی ہے, اس کے اندر کیفین ہے, آئل. سر آپ کو پتا آج سائنس کہتی ہے جو دیسی گھی ہے یہ دل کے وال کو کھولتا ہے. اچھا, یہ بلاکیج کو ختم کرتا ہے. آج سائنس کہتی ہے یہ کولیسٹرول نہیں پیدا کرتا. اچھا, کولیسٹرول نہیں پیدا کرتا دیسی. سر آپ پہلے ہمارے بزرگ کیا کھاتے تھے, دیسی گھی کھاتے, لیکن وہ واک کرتے تھے. ہماری بلاکیج ہوتی ہے, ہم کو جو بھی چیز کھاتے ہیں ڈائجسٹ نہیں کر پاتے, واک نہیں کرتے, ایکسرسائز نہیں کرتے. اب اس کے لیے آسان سا نسخہ بتاتا ہوں. ایک تو پانی زیادہ پینا ہے, ٹھیک ہے. دوسرا کیا کرنا ہے, آپ عرق گلاب اچھا والا, اب ہمیں تو اپنا پتہ ہے, ہم خود اسے کشید کرتے ہیں تو 1 نمبر پیور ہوتا ہے. 1 نمبر گلاب لے لیں, عرق گلاب, اس میں تھوڑی سی گلیسرین ایڈ کریں, تھوڑا سا لیمن ایڈ کریں, اس کو پھر آپ اپنے چہرے پہ لگا لیں. جو آپ کے ہاتھوں پہ خشکی ہے ہاتھوں پہ لگا لیں, جہاں جہاں آپ کے خشکی ہے اسے تھوڑا سا ہلکا ہلکا لگا لیں. یقین کریں آپ کو کسی لوشن کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو بڑا آسان اور سستا سا گلیسرین کمال کا رزلٹ ہے. نہیں, آپ نے جو پہلی بات کی نا, یہ تو آؤٹر آپ سکن پہ لگا سکتے ہیں. اچھا, اس کا بھی فائدہ تبھی ہوگا نا جب آپ پانی زیادہ پیئیں گے, چائے چھوڑیں گے, سبزیاں ویجیٹیرین بن جائیں. سردیوں میں آپ سبزیاں کھائیں, آپ سلاد کا استعمال کریں. اچھا, کیسی بات ہے, اللہ تعالیٰ نے, اصل علاج تو یہ ہے نا, اللہ تعالیٰ نے اس موسم میں نا پھل دیکھیں. آپ پپیتا کھائیں, موسمی کھائیں, ایپل کھائیں, انار کھائیں, اس میں کتنا پانی ہے, بہت زیادہ. اچھا, کیسا اللہ تعالیٰ نے ہمارا جو انتظام ہے نا وہ ایسا کیا ہوتا ہے اگلے موسم کے لیے. اب دیکھیں آم جو ہے وہ سردیوں میں بھی آ سکتے تھے, لیکن وہ گرمیوں میں آئے ہیں. ہمیں جو ہے نا گرمیوں میں آم ہم کھاتے ہیں, حالانکہ اس کا مزاج بھی گرم ہے, لیکن وہ ہمیں سردیوں کی تیاری کرواتی ہیں. وہ کھائے ہوں گے, ہم فٹ ہوں گے, ہمیں سردیوں میں سردی نہیں لگے گی. پھل کوئی بھی ہم موسم کے لحاظ سے کھائیں. اس موسم میں دیکھیں رب کو پتا تھا سردیوں میں پانی کی کمی ہوتی ہے, تو سارے پھل جتنے بھی ہیں وہ سارے پانی کی کمی کو پورا کرنے والے. سر اس سے بہتر کون جانتا ہے. ٹھیک ہے, تو یقین کریں ہم بڑے خوش قسمت ہیں اس میں کہ پاکستان میں سارے موسم ہیں, سارے موسم, اور چاروں موسم میں انسان کے اندر مزاج بھی 4 ہیں. انسان کے اندر 4 مزاج ہیں. انسان کے اندر گرمی ہے, خشکی ہے, سردی ہے, تری ہے. یہ بیلنس میں ہے تو انسان فٹ ہے. اگر سردی بڑھ گئی تب بیماری ہیں, گرمی بڑھ گئی تب بھی بیماری ہیں, خشکی بڑھ گئی تب بھی بیماری ہیں, تری بڑھ گئی تب بھی بیماری ہیں. ایک چیز آپ نے بہت اچھی بتائی کہ آپ نے یہ گلیسرین بتانے سے پہلے آپ نے بتایا کہ اگر آپ انٹیک اپنی بہتر کر لو تو آپ کو شاید یہ گلیسرین اور دوسری چیزوں کی ضرورت بھی نہ پڑے. تو میرے خیال میں اصل جو حل ہے وہ وہی ہے چائے کا کم پینا اور پانی کو زیادہ پینا. اچھا حکیم صاحب, عورتوں کی خوبصورتی جو ہے نا, عورتوں
عورتوں کو بڑی عزیز ہوتی ہے. ایسی عورتیں میں نے دیکھی ہیں جو گھر کی رسوئی, گھر کی گروسری میں سے پیسے بچا کر مہنگی کریم ضرور خریدیں گی اور اپنے شوہروں سے جھوٹ بولیں گی, کسی نہ کسی طرح سے وہ مینیج کر کے دنیا کی سب سے مہنگی کریم خریدنے کا اعزاز جو ہے نا وہ عورت کو ہی ہے. تو وہ چاہتی ہیں کہ ان کے جو چہرے کی لالگی ہے, چہرے کی جو پنکنیس ہے وہ واپس آ جائے. تو اس کے لیے جو ہماری خواتین بیچاری دیکھ رہی ہیں, جو مڈل کلاس طبقے سے بلانگ کرتی ہیں, جو اتنی مہنگی کریمز نہیں لگا سکتی, ان کے لیے کوئی گھریلو ٹوٹکا پلیز بتائیں ہمیں. یقین کریں اس کے لیے بڑی آسان زیادہ سی چیز ہے. سب سے پہلا کام, ایسی میری بیٹیاں, بہنیں, مائیں یا میرے بھائی, سر حسن ہر کسی کو پیارا ہے. مرد بھی میں نے دیکھے ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں, وہ کہتے ہیں سر چہرہ لال سرخ ہو, خوبصورتی ہو. بالکل ایسے. تو اس کے لیے بڑا آسان سادہ کلیہ. پہلا کلیہ یہ ہے کہ آپ وضو کریں 5 دفعہ, نماز پڑھیں, بالکل, اور نماز میں سجدہ لمبا کریں. اب سجدہ لمبا کرنے میں کیا خیر والی بات ہے. ہم کبھی بھی دیکھتے ہیں نا جو اللہ کی نیک بندیاں یا اللہ کے نیک بندے, اللہ کے ولی, ان کے چہرے بڑے سرخ ہوتے ہیں, چمک آ رہی ہوتی ہے, ہمارا دل کر رہا ہوتا ہے ان کے پاس بیٹھے ہیں. ان کے اندر کیا چیز ہوتی ہے, وہ تہجد پڑھتے ہیں, سجدہ لمبا کرتے ہیں. سجدہ لمبا کرنے میں بہت بڑی لاجک ہے, اور سجدہ لمبا کرنے سے صرف بلڈ فلو, آپ کے سارا خون کا دورانیہ یہاں پہ آئے گا. آپ کا ایک تو دماغ تیز ہوگا, دوسرا آپ کا چہرہ سرخ رہنا شروع ہو جائے گا. اچھا, خون کی سرکولیشن تیز ہو جائے گی. ایک غصے سے بھی سرخ ہو جاتا ہے. وہ والا نہیں کرنا, یہ والا کرنا ہے. دوسرا, انار اتنی بہترین چیز ہے, اگر انار کا استعمال جب موسم آئے تو لگاتار کر لیں. کچھ اور اس میں, لیکن کچھ لوگ مہنگا افورڈ کر سکتے ہیں, ان کے لیے تو سستا ہے. انار کا استعمال کیا جائے بہت اچھا ہے. ایپل سادہ سا, جب سیزن آئے ایپل لیں, 1 عدد سیب لے کے اس کو رات کو اچھی طرح پہلے دھوئیں, ٹھیک ہے, اور اس میں سے جو بیج وغیرہ نکال لیں, نہیں تو اسی طرح ہی اسے دودھ لے کے اس کے اندر بھگو کے رکھ دیں. ٹھیک ہو گیا. صبح اٹھیں, دودھ میں سے ایپل نکال لیں, وہ کھا لیں, اس کے وہ جو بیج وغیرہ وہ پھینک دیں, اسی طرح ہی کھا لیں, چھیلنے کی ضرورت نہیں ہے, اور دودھ پی لیں. آپ یہ عمل صرف اور صرف 21 دن کریں. پہلے اپنی ایک تصویر کھنچوا لیں, اس کے بعد تصویر کھینچ لیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد لگانے کے لیے چھوٹا سا آپ کو ایک قصہ سنا دیتا ہوں. مجھے کسی کا فون آیا پیشنٹ کا کہ مجھے نا دیکھنے والے آ رہے ہیں کوئی 3-4 دن بعد, تو مجھے نا کوئی ایسی چیز بتائیں, میں بڑا پریشان ہوں, دانے بھی ہیں, کچھ چھائیاں بھی نظر آ رہی ہیں, چہرہ بڑا بلیک ہے. اچھا, تو میرا رشتے کی کوئی کینسل نہ ہو جائے, ہمارے ایشیا میں تو رنگ چٹا ہونا چاہیے جی. تو بڑا پریشان. میں نے کہا بیٹا آپ نے پانی زیادہ پینا ہے, انگور اگر ملتی ہیں تو ڈیلی انگور کھاؤ, پاؤ 3 دن ہے, پاؤ آدھا کلو انگور کھاؤ, پانی زیادہ پیو, ٹھیک ہے, سجدہ لمبا کرو. نسخہ ایک بتا دیتا ہوں, کہتا نسخہ بتائیں, جو پہلی بات ہوتی ہے نسخہ پہلے بتا دیں. بالکل, حالانکہ علاج وہ ہے جو آپ نے پہلے بتایا. اس کے ساتھ میں نے نسخہ بتایا اسے. کنو ہم کھاتے ہیں, کنو کے چھلکے لے لو, میں نے کہا 50 گرام, جی بالکل, 50 گرام دال چنا لے لو, دونوں کو فائن پاؤڈر کر لو, پاؤڈر کر کے دہی میں ملا کے نا یا دودھ میں ملا کے چہرے کے اوپر مساج کرو ڈیلی. یہ چھائیوں کے لیے اور دانوں کے لیے بہت بہتر ہے سر. چھائیوں کے لیے, دانوں کے لیے, چہرے کی سرخی کے لیے, چہرے کو وائٹ کرنے کے لیے. واہ سر, بڑا آسان سا اور بڑا سستا نسخہ ہے. دونوں چیزیں فری مل جاتی ہیں. دال بھی اتنی مہنگی تو نہیں ہے. اب وہ گھر پکانے کے لیے لائیں, تھوڑی سی نکال لیں. وہ مقصد کہنے کے, یقین کریں جب اس کا مجھے وہ دوبارہ میسج آیا, اتنا 3 دنوں بعد اتنا خوش, کہتا میرا رشتہ بھی ہو گیا. اور یقین کریں مجھے بڑی خوشی ہوئی. کہتا میں نے زندگی میں نہیں سوچا تھا 3 دن میں بھی اتنا اچھا چہرہ ہو سکتا ہے, کہ دانے ختم ہو سکتے ہیں, چہرہ وائٹ ہو سکتا ہے. تو یہ نہیں کہ یہ چہرے کی چھائیاں اور دانے, پانی کا زیادہ استعمال, اور یہ جو نسخہ ہے نسخہ استعمال کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے رزلٹ دنوں میں, 3 دنوں میں. مہنگی کریمیں چھوڑ دیں سر. مہنگی کریمیں سے جان چھوٹے گی تو مرد حضرات کی جیبیں ہی بچیں گی سر. آپ کو بڑی دعائیں یہ انشاءاللہ ملیں گی. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے کچھ عورتیں ینگ ایج میں ہی نا ہارمونل چینج کی وجہ سے یا کچھ ایشوز کی وجہ سے ان کے نا چہرے پر سر بال آنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ مردوں میں بھی کامن ہے اور عورتوں میں بھی کامن ہے, مگر عورتوں میں زیادہ دیکھا گیا ہے. اور جس طرح کے لیزر ٹریٹمنٹس آج کل چل رہے ہیں تو وہ ہر کوئی افورڈ نہیں کر پاتا اور وہاں تک پہنچ بھی نہیں پاتا, رسائی بھی نہیں ہے, چھوٹے شہروں میں رہتے ہیں. تو ان کے لیے آپ کیا کہیں گے, یہ غیر ضروری جو بال ہوتے ہیں اسکن پہ آ جانا, اس کو کیسے ختم کیا جائے؟ اس کو نا پہلی بات تو اس کا ہارمونز کا علاج کروایا جائے, اور اس کا آسان علاج ہے. بیسیکلی کون سا ہارمون؟ 2-3 چیزیں یاد رکھیں اس میں نا. یہ اکثر بیٹیوں کو, بہنوں کو مسئلہ ہوتا ہے
جب ماہانہ سرکل ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, یا PCO پولیسسٹک اووری سینڈروم, جب یہ مسئلہ بنتا ہے, یا PCOD یہ ایشو ہوتا ہے, تو اس سے یہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب اس کا علاج کروایا جائے. اب اچھا, PCO کا علاج کروایا جائے. ٹھیک ہے. اب ہوتا ہے کہ اکثر بیٹیوں کو, بہنوں کو کیا ہوتا ہے, ساتھ یہ ماہانہ سرکل جو ہے جی بالکل ڈیڑھ جو ہے 2 مہینے آتی نہیں ہے. بعض اوقات ایسی بیٹیاں جن کو ہر مہینے دوائی کھانی پڑتی ہے, پھر ہی مینسز ہوتی ہیں. اور یہ جو ہے اس سے سب سے زیادہ جلدی بال آتے ہیں چہرے پہ. اور یہ بیٹیاں کون سی ہوتی ہیں جو ناشتہ ٹائم پہ کرتی نہیں ہیں, جا کے فاسٹ فوڈ, جنک فوڈ, کولڈ ڈرنک کا استعمال کرتی ہیں, اس سے زیادہ یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں مرغن اغذیہ کھانے سے. پہلے تو سبزیوں پہ آئیں, پھلوں پہ آئیں, اور ہارمونز ٹھیک ہو جائیں. اس کے بعد جو آ گئے ہیں بال, ان کا کیا کرنا ہے. 2 چیزیں میں بتاتا ہوں, پہلے بھی بتائی تھی, بڑا اچھا رزلٹ ہے. پیاز لے کے اس کو آپ چھیل لیں, چھیل کے آپ اس کو کاٹتے جائیں اور ایسے مسلتے جائیں. پورے پیاز کو آپ نے 1 دن میں ختم کرنا ہے, ایک ہی دفعہ میں کاٹی جائیں, مسلی جائیں. وہ ختم ہو گیا, دوسرا کاٹ لیں. یہاں پہ ایسے جہاں پہ بال نا, اور زیادہ تر یہاں پہ آتے ہیں لیڈیز کے, اسے مساج کریں. اور یہ عمل صرف 7 دن کا ہے. انشاءاللہ دوبارہ بال نہیں آئیں گے, لیکن اگر ہارمونز ٹھیک نہ ہو تو دوبارہ آ جائیں گے. اس کے بعد پھٹکڑی, تھوڑی سی پھٹکڑی لیں, اس میں تھوڑی سی ہلکی سی ہلدی شامل کریں, اور اس میں شہد ملا لیں. آپ اس کا پیسٹ بنا کے نا اس کو آہستہ 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 یہاں پہ مساج کرتے رہیں جہاں پہ بال ہے. آہستہ آہستہ 7 دن میں یہ کور ہو جائے. 7 دن میں. پیاز سے تو بال زیادہ اگتے نہیں ہیں اگر آپ سر پہ لگانا شروع کر دیں. کنڈیشن اس کی چینج ہے. ہر چیز کا ایک میتھڈ ہوتا ہے, سسٹم ہوتا ہے. آپ سر کے بالوں کا سسٹم اور ہے, اس کے لیے اس کا آئل نکال کے استعمال کیا جائے تو اس کا رزلٹ بہت اچھا ہے بالوں کے لیے, بال لانے کے لیے. یہ جو میں نے سسٹم بتایا نا, اس سے ہم نے کیا کر رہے ہیں, ہم اس کو کس طریقے سے استعمال کر رہے ہیں, ہم اس کو رب کر رہے ہیں آہستہ آہستہ. یہ سسٹم اور ہے. اچھا, آپ ڈائریکٹ آپ بالوں افادیت مختلف, آپ ڈائریکٹ آپ پیاز کا پانی نکال کے بالوں کے اوپر نہیں لگاتے, آئل میں آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو رزلٹ ملتا ہے. تو اس لیے اس کا استعمال مختلف ہے. حکیم صاحب, سکون کی نیند انسان کے لیے اتنی ضروری ہے, اس کی مینٹل ہیلتھ کے لیے, اس کی فزیکل ہیلتھ کے لیے, کہ میرے خیال میں اس سے زیادہ ضروری انسانی جسم کو یا اس کے بدن کو اس سے زیادہ ضروری کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اگر آپ کی نیند جو ہے ڈس مینجمنٹ ہو گئی ہے اور وہ پراپر آپ کو نیند نہیں آ رہی, تو آپ کو بہت ساری اور بیماریاں جو ہیں وہ آپ کو لگ جاتی ہیں ساتھ. تو اس کے لیے ایلوپیتھی میں تو بہت ساری میڈیسنز ہیں, لوگ کھا بھی رہے ہیں اور اس کے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں. تو کوئی ایسی میڈیسن آپ بتائیں گے ہمیں جس سے ایٹ لیسٹ جو رات کا پہر ہے جس میں سکون کی نیند حاصل ہو سکتی ہے انسان کو, تو وہ پوری انجوائے کر سکیں. یہ جو آپ نے سوال کیا, نیند ایسی چیز ہے, نیند کی وجہ سے اگر آپ کسی جگہ ڈرائیونگ پہ گئے ہیں تو 2 دن سے آپ سو نہیں سکے, تو آپ کے ڈرائیونگ نہیں آپ سے ہوگی, آپ کے ہاتھ شل ہو جائیں گے. نیند جو لوگ کم لیتے ہیں اس کا نقصان ہوتا ہے, ان کے جتنے عضلات, اعصاب اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ وہ ہارٹ اٹیک کی طرف چلے جاتے ہیں, فالج کی طرف چلے جاتے ہیں, رشا ایک بیماری ہاتھ کانپنا, اس کی طرف چلے جاتے ہیں. اس لیے نیند کم ہے. اب نیند جس کی کم ہوگی اس کے خون کا لیول ہیموگلوبن بھی کم ہونا شروع ہو جائے گا. بالکل, میں اس کی طرف آؤں گا. جتنے بھی کمزور افراد ہیں نیند پوری نہیں آتی, وہ نیند لازمی پوری کریں. اور نیند کی کمی ہوتی کیوں؟ ڈرائنس, خشکی. اب ہوتا ہے کیا, ہمارے جو ماحول ہے, اب کسی نے پڑھنا ہے نا, اسے نیند آ رہی تو وہ چائے کا کپ پی لے گا. آپ کوئی کام کر رہا ہے, اسے نیند آ رہی ہے تو وہ کیا کرے گا, یا نسوار یا چائے یا نسوار یا کافی کا کپ پی لے گا. اب وہ ایسی چیزیں استعمال کرے گا جس سے نیند اڑے. اب 1-2 دن وہ خود اڑائے گا, بعد میں وہ عادی ہو جائے گا. بالکل. اب کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کا لائف سٹائل کا ایشو ہوتا ہے, وہ رات کو بستر پہ لیٹے ہیں, وہ موبائل دیکھ رہے ہیں, عادت بن گئی ہے, رات کو 3 بجے تک سوتے نہیں ہیں, 3 بجے سوئیں گے, صبح 10 بجے تک اٹھیں گے نہیں, 11-12. بالکل. اب پھر وہ آگے گلا کیا کرتے ہیں, رات کو میں نیند نہیں آتی, صبح ہم سے اٹھا نہیں جاتا. میں کہنا آپ کی نیند صحیح ہے, لائف سٹائل. بالکل. آپ 3 دن ایسا کر لیں, رات کو 2 بجے سوئیں, 3 بجے سوئیں, لیکن صبح نماز کے بعد نہ سوئیں, تو وہ سائیکل چینج ہو جائے گا. 1 ہفتے میں آپ نے رات کو 9 بجے آپ کو ہوش ہی نہیں ہونی. یہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو اب اس کے بعد آگے اگلی بات, ابھی اب بتاؤں ڈپریشن میں کیوں آتے ہیں. اعصاب ورکنگ کرنے کم کر دیتے ہیں, دل کمزور ہو جاتا ہے, خوف کی کنڈیشن, مجھے کچھ ہو نہ جائے, انزائٹی, ڈپریشن میں آ جاتے ہیں. اب اس میں بعض ایسے لوگ بھی ہیں جن کو ایچ پائلوری ہو جاتا ہے, اس میں غذا والی نالی کے اندر لیکٹوبیکٹر ایک بیکٹیریا وہ بیٹھ جاتا ہے, جیسے کھانا ختم ہوتا ہے وہ میدے کو کھانا شروع کر دیتا ہے. وہ بیکٹیریا اب میدے کو جب کھاتا ہے تو کھو پڑتی ہے,
بعض ایسے پیشنٹ جنہیں کانسٹیپیشن آنا شروع ہوتی ہے, جلن, بعض ایسے پیشنٹ ہیں جنہیں اسٹول بار بار آنا شروع ہوتا ہے. دونوں صورتوں میں خوف اتنا بڑھ جاتا ہے کہ انسان باتھ روم بھی جاتا ہے تو دروازہ کھلا چھوڑ کے جاتا ہے, 2 مہینے 3 مہینے گھر سے نہیں نکلتا. ایسا بندہ بزنس بھی نہیں کر سکتا, کچھ بھی نہیں. خوف. اور یہ ساری علامتیں, اس کو نیند بھی سکون کی نہیں آتی. اب نیند کے لیے سب سے بہترین چیز ہے, پیچھے جو وجہ ہے وہ نیند کی کمی. نیند اور چائے جو نیند کو اڑاتی ہے, کیفین. آپ اس میں کافی بھی لگا لیں, اور آپ اس میں جتنے بھی نشہ پر ادویات ہیں جو خوش ہے وہ بھی لگا لیں. اب اس میں کرنا کیا, بڑا سادہ سا نسخہ ہے. ایک تو آپ نے پانی زیادہ پینا ہے, سبزیاں, پھل اور سلاد, فائبر کا استعمال زیادہ کرنا ہے. یہ ساری چیزیں, فائبر کیا کرے گا, رطوبت بڑھائے گا. جب رطوبت بڑھے گی تو نیند آئے گی. ڈرائنس کا, خشکی کا توڑ کیا ہے, تری. اب تری میں کیا, روغنے بادام. روزانہ 1 چمچ روغنے بادام گرم پانی یا دودھ میں ڈال کے پینا شروع کر دیں, نیند ایسے آئے گی. 5-10 دن لگیں گے, اس کے بعد نیند آنا شروع ہو جائے گی. کیسٹر آئل اتنی کمال کی چیز ہے, آپ کو نیند نہیں آ رہی, آپ کیسٹر آئل پینا شروع کر دیں 1 چمچ روزانہ گرم پانی یا دودھ میں, کھانے کے 2 گھنٹے بعد پی لیا کریں. تھوڑی سی چہل قدمی کریں, سو جائیں. اس کے علاوہ نیند کے لیے پہلے ہمارے بزرگ پتہ کیا کہتے تھے, جب کوئی ہاٹن دیکھا نا بیٹھا سویا ہوا تو پتہ کیا کہتے تھے, لگتا ہے لسی پیتی ہے صبح. یہ دیکھیں لسی سے بھی نیند آتی ہے. آپ کو نیند نہیں آتی, آپ لسی بنا کے پی لیں, لسی سے نیند آ جائے گی. لسی سے نیند آتی ہے واقعی ایسی. اب کیا اس نے رطوبت پیدا کی نا, اس کے بعد دودھ ٹھنڈا کریں, سبز الائچی اس میں ابال کے ٹھنڈا کر لیں, نیند کے لیے کمال کا رزلٹ ہے. اس سے بھی بڑھ کے کا نسخہ بتانے لگا, کمال کا نسخہ ہے. اپنی ناف کے اندر اتنا سارا سرسوں کا تیل ایک دن روغنے زیادہ. یہ ناف والی بات آپ نے بڑی زبردست کی, بیکاز اس پہ بہت ساری چیزیں سنی ہیں ہم نے سر, کہ ناف پہ تیل لگانے سے اور ناف پہ ایسا کرنے سے آپ کو بڑے فائدے ہوتے ہیں, اور لوگوں کو ہوئے ہیں اس بات کی. ہاں میرے پاس پیشنٹ ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ کیا اس کا میکینزم ہے؟ اس کے دیکھیں نا, اللہ نے ایک نظام بنایا, جو ہمیں خوراک ملتی ہے پیٹ کے اندر, کہاں سے ملتی ہے, یہی ناڑو کاٹتے ہیں. بالکل. یہ سارا کچھ تو ناف کے ذریعے چل رہا ہوتا ہے. تو اس کا پوری باڈی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. اب کسی کو ناف پڑ جائے اسے کھڑا نہیں ہوا جاتا. ہاں جی بالکل. اس میں ایک اور بات نکل آئی, اگر کسی کو ناف پڑ جائے اس کا علاج بھی اس میں, جس کو نیند نہیں آتی اس کا علاج بھی اس میں. ایسے لوگ جن کے کانوں میں سے شاں شاں کی آوازیں آتی ہیں, اس کا علاج بھی اسی میں. ایسے افراد جن کی آنکھیں کمزور ہو رہی ہیں, آنکھوں میں جلن رہتی ہے, اس کا علاج بھی اسی میں. ایسے افراد جن کے ہر ٹائم جسم تنا ہوا, اس کا علاج بھی اسی میں. بہت زیادہ لوگوں کو غصہ آتا ہے, چڑچڑا پن ہے, اس کا علاج بھی اسی میں. یعنی کہ ایک ہی چیز میں آپ کے جوڑ متاثر ہے, آپ کو بواسیر کی شکایت ہے, اس کا علاج کس میں, اسی میں. ابھی آپ کیا بتا رہے تھے, اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ کرنا کیا ہے, ناف کے اندر اتنا سا سرسوں کا آئل ڈال لیں, اسے رات کو جذب کریں, ڈال کے پاؤں کے تلووں کے نیچے سرسوں کا آئل لگائیں, اپنے ناک میں تھوڑا تھوڑا دونوں سائڈ پہ لگا لیں انگلی سے, اپنے کانوں میں تھوڑا تھوڑا لگا لیں, اب سو جائیں. یقین کریں آپ کہیں گے اتنی فریش نیند ہمیں پہلے کبھی آئی نہیں. اس کے لیے تو بڑے مہنگے آئل بک رہے ہیں, جو آپ کو جس طرح آپ نے پریشر پوائنٹس بتایا کہ یہاں پہ لگائیں, تو مختلف لوگ سر وہ مہنگے آئلز یوز کر رہے ہیں, اور واقعی افادیت تو اس سے ہے, بالکل ہے. تو اس سے بہتر نہیں آپ گھر میں یہ جو آپ نے اس کے لیے نیند کے لیے لیونڈر آئل, اس تو خود اس کا آئل بڑا اچھا ہے, یہاں پہ مساج کر لیں. لیکن آپ دیکھیں پہلے جو ہمارے باؤ اجداد تھے, چھوٹے ہوتے مائیں کیا کرتی تھیں, ایک تو جسم کی مالش کرتی تھیں, نہیں تو کانوں میں تیل ڈال دیا, ناک میں تیل لگا دیا, مالش کر دی. اب تیل کے کتنے فائدے ہیں, ہماری صحتیں بغیر کسی چیز کے بالکل ٹھیک رہی ہیں. آج ہم نے اس کو چھوڑا, پھنس گئے, ہم نیچر سے دور ہوتے گئے, اور اتنی ہی بیماریاں ہمیں جگڑتی گئیں. پہلے وٹامن ڈی کی کمی کیوں نہیں ہوتی تھی, بچے صحت مند کیوں ہوتے تھے, مائیں سرسوں کا تیل مالش کر کے یا دیسی گھی کی مالش کر کے بچوں کو دھوپ میں بٹھا دیتی تھی تھوڑی دیر. اب وٹامن ڈی کا سب سے بڑا سورس کیا ہے, سورج. اس سے بڑھ کے کوئی دوائی بن ہی نہیں سکی. تو اب ہوتا کیا تھا, جب دھوپ میں بیٹھتے بزرگوں کو, میں نے دیکھا اپنے میرے دادا کو, مال صاحب نے تیل کی مالش کر لگا کے نا ہر جمعے کا دن رکھا تھا, تیل کی مالش کرنی, دھوپ میں تھوڑی دیر بٹھانا, اس کے بعد نہانا نیم گرم پانی سے, فٹ. تو اس لیے یہ کام ضروری ہے. نیند کے لیے یہ ساری چیزیں, ناف میں آپ نے تیل لگانا ہے, آپ نے پاؤں کے نیچے تیل لگانا ہے, اور کان کے ادھر. تو یہ تو بڑے اچھے پریشر پوائنٹس ہیں, اس پہ تو بڑی ریسرچ ہوئی ہے. حکیم صاحب, ایلوپیتھی میں تو آج کل چائنا یہ کلیم کر رہا ہے کہ اس نے ایک ایسی میڈیسن بنا لی ہے جس سے آپ 150 سال تک زندہ رہیں گے, اور 150 سال کا بندہ 30 سال کے برابر دکھائی بھی دے گا, اور اس کے وہ سارے حواس اور سارے اس کے سینسز وغیرہ ویسے ہی کام کریں گی, کیونکہ طب اب
حکمت کی طرف جا رہے ہیں اور لوگ سارے اس پہ بڑا اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں. تو طب میں کچھ ایسی چیز ہے جس سے جھریاں اور مختلف قسم کے جو آپ کے اسکن کی ایشوز ہوتے ہیں, بوٹوکس کرواتے ہیں, تو ان کے لیے کوئی اینٹی ایجنگ فارمولا ہے طب میں؟ سر اس میں سب سے پہلی بات یاد رکھیں کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. آج بھی پوری دنیا میں اگر سب سے زیادہ لمبی عمر کوئی گزار رہے ہیں نا تو وہ ہمارے پاکستان کا جو علاقہ ہے نا ہنزا, بالکل اس ایریے کے لوگ گزار رہے ہیں. کیا خاص وجہ ہے؟ خاص وجہ یہ سب سے بڑی ہے کہ وہ ویجیٹیرین ہے. جو وہاں پہ پھل ہوتے ہیں وہی وہ کھاتے ہیں. فاسٹ فوڈ, جنک فوڈ وہ استعمال نہیں کرتے. وہاں پہ جو اس موسم کے لحاظ سے جو سبزی ہوتی ہیں وہی کھاتے ہیں, اور پہاڑوں پہ چڑھتے ہیں. لمبی زندگی کا ایک ہی فارمولہ ہے. وہ کیا ہے؟ میرے والد صاحب میری والدہ کو فوت ہوئے کو 5 سال ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے. اور والد صاحب کی ایج میں تقریباً کو 66 یا 68 ہے. ماشاءاللہ. ابھی ہم نے کو ریسنٹلی نا کوئی 8 مہینے پہلے ان کی دوبارہ شادی کی ہے. ماشاءاللہ. آپ نا میرے فیس بک پیج پہ ان کی تصویریں پڑی ہوئی ہیں, ویڈیو بھی. وہ بڑے بیمار رہنا شروع ہو گئے والدہ کے بعد نا. تو میں نے انہیں ایک بات سمجھائی, میں نے کہا اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں دنیا میں نا جو آیا اس نے جانا ہی جانا ہے, تو آپ نے فٹ رہنا نا تو ایک کام کر لیں. میں نے کہا کیا کام کروں؟ انہوں نے مجھے چیک کروایا, شوگر تھوڑی سی زیادہ آئی. میں نے کہا آپ کی شوگر 3 ماہ میں بالکل نارمل پہ آ جائے گی, آپ واک شروع کر دیں. یقین کریں انہوں نے اس دن واک شروع کیا, 4تھا سال ہے. اب وہ ہمارے قریب جو پارک ہے وہاں پہ ایکسرسائز کرواتے ہیں, یوگا کرواتے ہیں. ٹھیک ہے, مقصد کہنے کا کہ 68 ہے, ہم ان کے جتنا چل نہیں سکتے, بھاگ نہیں سکتے. ان کے جسم میں اتنی لچک آ گئی. وہ آدمی جو ہر وقت بیمار 4 پہ بھی لیٹا ہوا ہے, پہلے دن انہوں نے 20 قدم چلے. میں نے کہا روزانہ 10 قدم بڑھاتے جائیں. پھر وہ اس پوزیشن پہ پہنچ گئے کہ ڈیلی 10 کلومیٹر بھی کرتے تھے, پرواہی کوئی نہیں. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکٹیو رہنے سے آپ کی جو لائف یہاں پہ نا یہ بات یاد رہے. ایک غذا, سر غذا سے تو یاد ہے, بقرعید پہ جتنا گوشت ہم کھا لیتے ہیں, میرے ہنزا والے پورے سال میں اتنا نہیں کھاتے ہوں گے. یہی چیز میں سمجھانے لگا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی نعمتیں دی ہیں. اپنا ایک شیڈول بنا لیں پورے ہفتے کا. اب اس میں آپ ہفتے میں 1 دفعہ چاول کھائیں, 1 دفعہ سبزی کھائیں, 1 دفعہ دال کھائیں, 1 دفعہ آپ دیسی چکن کھا لیں, 1 دفعہ آپ مٹن کھا لیں, 1 دفعہ آپ اس کے نا کوئی مسر وغیرہ, کالے چنے وغیرہ. اب آپ جب پورے ہفتے میں ہر طرح کی غذا کھائیں گے تو آپ فٹ رہیں گے. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم ایک ہی طرح کی چیزیں پسند کرتے ہیں. میرے پاس کچھ لوگ آتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے گیا کدو ہوتا کیا ہے, گیا توری ہوتی کیا ہے, ٹنڈے ہوتے کیا ہیں. صبح کے ناشتے میں آپ گرمیاں ہوں تو دلیا جو کا استعمال کریں. اب دلیا جو غموں کا علاج ہے. اب والد صاحب کو ہم کیا کرتے ہیں, صرف کہوا جات اور صرف انہیں ایک ہی چیز بتائی ہے, میدے والی چیزیں نہیں کھانی, میٹھا چینی نہیں, نیچرل میٹھا کھائیں, فاسٹ فوڈ جنک فوڈ کا پرہیز کریں. اب یقین کریں ٹھنڈا پانی بند کیا, کولڈ ڈرنک بند کیا اور چائے بند کیا. آج 68 میں بھی فٹ ہیں. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہنزا والے جو ہے وہ ایکسٹرا خوراک پہ بھی کام کرتے ہیں. اور چائنا کی آپ نے بات کی, چائنا میں بتائیں ٹھنڈا پانی پیا جاتا ہے, جاپان میں ٹھنڈا پانی پیا جاتا ہے. چائنا اور جاپان میں ایک چیز کامن ہے, جاپان والے کہتے ہیں سورج کو ہم اٹھاتے ہیں, یعنی کہ جب سورج نکلتا ہے وہ اپنے کام پہ ہوتے ہیں. ہمارے جب سورج نکلنا شروع ہونا تھا اس سے تھوڑی دیر پہلے ہم سوتے ہیں. سب سے پہلا اگر آپ لمبی عمر گزارنا چاہتے ہیں, ایک تو پہلا کام یہ کر لیں کہ آپ جلدی اٹھیں اور صبح نماز پڑھ کے واک کریں. دوسرا کام ایکسرسائز لازمی کریں, آپ بیمار نہیں ہوں گے. تیسرا کام کھانے میں آپ کے گھر میں کھجور اور انجیر اور بھنے چنے اس کا استعمال ہونا چاہیے, گھر میں پڑی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا حکیم صاحب تھوڑا سا میں اس سے اختلاف کرنا چاہوں گا. وہ اس لیے کہ جتنے بھی حکمہ ہیں وہ یہ بتا دیتے ہیں کہ آپ کو یہ کھانا چاہیے, یہ کھانا چاہیے. جیسے انجیر کی آپ نے بات کی, ساتھ مجھے لگتا ہے, میرا کم نالج ہے شاید مجھے کہنا چاہیے یا نہیں, مجھے لگتا ہے ساتھ یہ بھی بتا دینا چاہیے کہ جو شوگر کے پیشنٹ ہیں ان کو یہ کس مقدار میں استعمال کرنا چاہیے. بڑا اچھا سوال ہے, اکثر لوگ نہیں کرتے. یہ آپ نے اب شوگر پیشنٹ جو ہے نا, ایسے شوگر پیشنٹ جو ٹائپ 2 ہیں, جیسے میرے والد صاحب سے 3 مہینے میں ان کی شوگر نارمل پہ آ گئی. اب نارمل پہ اتنا عرصہ ہو گیا ہر چیز کھا رہے ہیں. یہ ٹائپ 2 پہ انسولین لگاتے ہیں میرے خیال میں. نہیں, ٹائپ 1 پہ انسولین نہیں لگتی ہے, ٹائپ 2 پہ بھی کئی انسولین پر پہنچ جاتے ہیں. لیکن ٹائپ 2 کا جو تعلق ہے نا وہ ہمارے کھانے کے ساتھ ہے. ایسے افراد جو واک نہیں کرتے, ایکسرسائز نہیں کرتے, کھانا کھایا وہیں پہ لیٹ گئے, لیور فیٹی ہو جاتا ہے. جب لیور فیٹی ہوتا ہے تو اس سے HbA1c جو ان کا بڑھ جاتا ہے. اسی طرح جب لیور فیٹی ہوتا ہے پیتے میں پتھریاں آ جاتی ہیں. جب لیور فیٹی ہوتا ہے خون گاڑھا ہو جاتا ہے. جب لیور فیٹی ہوتا ہے ویریکوز وین کی طرف چلا جاتا ہے. لیور ہی فیٹی ہوتا ہے تو سٹروک ہو جاتا ہے.
فالج کی طرف چلے گا. یعنی کہ یہ وہ نشانیاں جو لیور فیٹی ہونے کی وجہ سے مسائل پیدا، یعنی کہ جگر خراب ہو گیا تو مسئلے خراب ہو گئے. اس میں سب سے پہلا کام، عام انسان جو ہے، عام جس کو شوگر اتنی زیادہ ہائی نہیں ہے، وہ 1-2 انجیر کھا سکتا ہے، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ کھائے روزانہ کی بیسس پہ، وہ روزانہ کی بیس پہ 1-2 انجیر کھا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو واک کرے، ڈائجسٹ کرے. ہاں ڈائجسٹ کرے بیسک. اب شوگر والا پیشنٹ، بہت سارے پیشنٹ ایسے ہیں جنہیں میں نے صرف کالی مرچ بتائی تھی صبح، 2-3 دانے کالی مرچ کے اور 2-3 پتے نیم کے چبا لیا کرے. یقین کریں کل بھی میرے پاس پیشنٹ آ کہتا ہم وہی کر رہے ہیں اس وقت سے الحمدللہ کوئی دوائی نہیں کھا رہے. اچھا، کالی مرچ اور نیم سے بالکل ٹھیک. کئیوں کو میں کہہ دیتا ہوں آپ کالی زیری لے لیں، چاکسو لے لیں، اور ساتھ وہ پنیر ڈوڈی، چٹکی ایک پنیر ڈوڈی کا دانہ کھا لیں، اور ساتھ تھوڑی سی وہ پیسنا بھی نہیں ہے، 2-3 دانے چاکسو کے اور 2-3 اس کے کالی زیری کے، وہ صبح کھا لیں، آپ کی شوگر نارمل. ایک اور بڑا زبردست یہاں پہ شوگر والوں کے لیے، کیونکہ آپ نے شوگر کے لیے حوالے سے تھوڑا سا سوال کیا، کمال کا رسول ایسے پیشنٹ جن کو پیشاب بہت زیادہ آتا ہے، جی بالکل، رات کو موسم میں چینج ہو گیا، پریشان ہوتے ہیں، بالکل ان کے لیے شوگر پیشنٹ ہے یا نہیں ہے، دونوں پہ کام کرتا ہے. ٹھیک ہے، ایسے افراد کے لیے تخم سرس لے لیں 50 گرام، گوند ککر لے لیں 50 گرام، تما لے لیں 50 گرام، تینوں کا فائن پاؤڈر کریں. 50 گرام کلونجی بھی لے لیں، اس کا کیپسول بھر لیں 500 mg کا، صبح شام کھانا شروع کر دیں. یقین کریں شوگر بھی نارمل پہ اور یورن بھی نہیں آئے گا، یورن بھی نارمل پہ رہے گا. عام روٹین میں جتنا آنا چاہیے یورن اتنا آئے گا. یہ تما جو ہے یہ بلڈ پریشر تو ہائی نہیں کرتا؟ نا، بالکل نہیں ہائی کرے گا. ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں ایسا مسئلہ. اچھا، بلڈ پریشر لوگوں کا کنٹرول نہیں ہوتا، اس کے لیے وہ میڈیسن بھی کھاتے ہیں، اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ اس وقت کھاتے ہیں جب بلڈ پریشر ہائی ہو یا بلڈ پریشر لو ہو تو فوری کوئی نمک کھا لیں گے. یہ جو آپ نے بات کی نا بلڈ پریشر کے حوالے سے، بلڈ پریشر کی وجہ سے کریٹینائن اور یوریا بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، لوگوں کے گردے خراب ہو رہے ہیں لگاتار بلڈ پریشر ہائی رہنے کی وجہ اور بلڈ پریشر کی دوائی کھانے کی وجہ سے. ٹھیک ہو گیا. شوگر اور بلڈ پریشر جب بھی ہو جائے اس کی روٹین سے اگر آپ دوائی کھاتے رہیں گے نا تو آپ ایٹومیٹکلی آپ کے کریٹینائن یوریا ایک وقت آئے گا بڑھنا شروع ہو جائے گا. آپ جب بھی آپ کو شوگر اور بلڈ پریشر ہو جائے تو آپ اچھا سا ڈائٹ پلان لکھوائیں، پرہیز کریں، واک کریں، ایکسرسائز کریں، میٹھے سے بچیں، نمک نہ استعمال کریں اور میٹھا نہ استعمال کریں. اس میں شوگر کے والے سے بات ہوگی. جو بلڈ پریشر ہے اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے، سادہ سا حکمت میں نسخہ ہے. چھوٹی چندن لے لیں 50 گرام، اسے اسرول کہا جاتا ہے. اس کے بعد اس میں کالی مرچ لے لیں 10 گرام، اس میں سبز الائچی لے لیں 25 گرام. یہ 3 چیزیں ہیں. چوتھی اس میں لے لیں دھنیا خشک، وہ بھی لے لیں 50 گرام. اس کا فائن پاؤڈر کر لیں. ٹھیک ہے، 500 mg کا کیپسول بھر کے کھائیں. اللہ کے حکم سے بلڈ پریشر رہے گا ہی نارمل. اور میں کہتا ہوں یہ کیپسول بنا کے 1 مہینہ کھا لیں، اس کے بعد اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. حکیم صاحب، اسی بات سے آگے میں جاؤں گا. چلیں، بڑے بزرگ جو ہیں یا ہماری ایج کے جو لوگ ہیں ان کو اگر بلڈ پریشر ہو تو ٹھیک ہے، ماننے والی بات ہے. میں نے کچھ بچے ایسے دیکھے ہیں جو 22-23 سال کی عمر میں ہیں، ان کا بلڈ پریشر بہت ہائی رہتا ہے اور کولیسٹرول بھی نارمل ہے. اچھا، اکثر اوقات نا میرے پاس نا پاکستان میں ایک ہاسپٹل بنا ہے، یعنی PKLI، یہ لاہور میں، جی، گردوں کے حوالے سے. جب یہ بنا تھا نا تو پیشنٹ نہیں تھے ان کے پاس. آج یہ حالت ہے کہ 6 مہینے بعد ٹائم نہیں مل رہا. بالکل ایسے. پہلے کوئی اکا دکا پیشنٹ آتا تھا جو ینگ ہوتا تھا اس کا کریٹینائن یوریا بڑھ جاتا تھا. آج یقین کریں 60% ایسے پیشنٹ ہیں کریٹینائن یوریا والے جو ینگ ایج میں ہیں. بنیادی وجہ جو میں نے اتنے عرصے میں ریسرچ کی، میرے پاس کریٹینائن اور یوریا کا سب سے زیادہ پیشنٹ آتا ہے الحمدللہ. بہت سارے لوگوں کے پاس ہے لیکن میرے پاس بھی اس کی ریشو کافی اچھی ہے. اور اس میں کیور ریٹ بڑا اچھا ہے. جو آتے ہیں دکھ ہوتا ہے، جب وہ آتے ہیں بڑا دکھ ہوتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کا کریٹینائن بڑا ہوا ہے، بیٹی ہیں، لیکن بہت اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ جب وہ دوائی لیتے ہیں الحمدللہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ کولڈ ڈرنک، سر یہاں پہ جو میں نے ریسرچ کیا، کولڈ ڈرنک کا بے تحاشا استعمال، فاسٹ فوڈ جنک فوڈ کا استعمال، پانی کا کم استعمال، اس نے تباہی کی ہے بلڈ پریشر کی وجہ. یہ جی سب سے بڑی بنیادی وجہ. تو اگر انہیں ہو گیا ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ سادہ سا، پہلے کولڈ ڈرنک چھڑوا دیں، فاسٹ فوڈ جنک فوڈ چھڑوا دیں، چائے چھڑوا دیں. اس کے بعد ایسی چیزیں جس میں پوٹاشیم ہے، پروٹین ہے، وہ چیزیں چھڑوا دیں گوشت کچھ عرصے کے لیے. ہاں، اس کے بعد ساتھ دلیا جو کا استعمال کروائیں صبح ناشتے میں. اس کے بعد بڑا بہتر سبزیاں استعمال کروائیں، گھیا کدو، گھیا توری، ٹنڈے، شلجم، گاجر، مولی، حلوہ کدو، دال، مونگ، بس ٹھیک ہو گیا. باقی چیزیں کریلے، میتھی، پالک، ساگ بند کروا دیں. ایک چیز میں بڑا معترف بھی ہوں آپ کا اس بات پہ کہ آپ اس کے لیے فار ایگزامپل میں نے دانوں کو پوچھا یا کچھ اس طرح کی اسکن کی پرابلمز آپ سے پوچھی تو آپ نے انٹرنل حل بتایا.
نہ کہ آپ نے ایکسٹرنلی اس کو بتایا کہ یہ کر لیں, وہ بھی آپ نے بتایا, مگر آپ نے کہا اگر پہلے یہ ٹھیک ہوگا تو اسکن بھی ٹھیک ہو جائے گی. تو حکیم صاحب اس سے آگے بڑھتے ہوئے, آبویسلی ٹائم شارٹ ہے آپ کے پاس بھی, 2-3 کوسچن ہے جو لاسٹ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. قبض کو الابراز بھی کہا جاتا ہے, اور اس کی وجہ سے آپ کی گٹ جو ہے وہ پوری کی پوری جکڑ کے رہ جاتی ہے, اور اس کے ساتھ جو آپ کو پرابلم ہوتی ہے وہ گیس کی پرابلم ہے, اور گیس اور بلوٹنگ کی پرابلم سب سے زیادہ کامن ہے اس ٹائم. تو اس کے لیے کوئی, بیکاز بہت سارے حکمہ نے اس کے بارے میں چیزیں بتائی ہیں, مگر میں نے آج تک کوئی اتنی زیادہ ورک کرتی ہوئی چیز نہیں دیکھی. تو آپ کے نزدیک آپ کیا بتانا چاہیں گے؟ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے, ایسے افراد جو کھانا کھاتے ہیں ساتھ پانی کا استعمال کرتے ہیں, یا کھانے کے فوراً بعد پانی پیتے ہیں, انہیں بلوٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے. جب بھی کھانا کھائیں تھوڑی دیر پہلے, آدھا گھنٹہ پہلے پانی پی لیا کریں, اور تازہ پانی, ٹھنڈا پانی نہ ہو. کھانا چبا کے جب آپ کھائیں گے نا, اچھی طرح چبا کے, تو آپ کو بلوٹنگ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, کھانا اچھے طریقے سے ڈائجسٹ ہوگا, کانسٹیپیشن بھی ہوگی. کانسٹیپیشن کیوں ہوتی ہے؟ جب ہم کھانے ایک طرح کے ہی کھاتے ہیں, ڈائجسٹ نہیں ہوتے. فار ایگزامپل آپ کا کام بیٹھنے کا ہے, آپ نے صبح کا ناشتہ نان چنے کر لیا, تو آپ کو ہضم کیسے ہوگا؟ آپ نے کوئی کون سا ذمہ داری والا کام ہے یا مزدوری والا کام ہے, سب سے پہلے ناشتہ جو کرنا ہے, ایسے پیشنٹ دلیا جو یا دلیا گندم کا استعمال کریں ناشتے میں, کانسٹیپیشن نہیں ہوگی. اس کے بعد کیا کریں, کھانے میں ویجیٹیرین سبزیاں, پھل, سلاد کا استعمال, فائبر والی چیزیں استعمال کریں. سبزی سالن زیادہ کھائیں, روٹی کم کھائیں, کانسٹیپیشن نہیں ہوگی. اس کے حل کی طرف آتے ہیں, بڑا آسان سا نسخہ بتانے لگا ہوں, 2-3 نسخے ہیں. سب سے پہلے بات کرتے ہیں گیس کے لیے. گیس کے لیے کھانا جب بھی کھائیں, کھانے کے بعد 3 عدد کالی مرچیں لے لیں. ٹھیک ہے, 2 چٹکی اجوائن لے لیں. اس کو تازے پانی کے ساتھ کھا لیں کوئی 5-10 منٹ بعد, یا ویسے چبا لیں, وہ زیادہ بہتر ہے. آپ کو گیسٹرک پرابلم نہیں ہوگی. مربع ہرڑ, اجوائن گرم نہیں ہوتی سر؟ گرم ہوگی تو گیس کا اخراج کرے گی, ٹھنڈی ہوگی تو گیس پیدا کرے گی. یہ بھی کلیہ یاد رکھیں. مربع ہرڑ گیس کے اخراج کے لیے آسانی نہیں رکھتا. میرے خیال میں قبض کے لیے بھی بہت بڑا کمال, بڑا کمال. آنکھوں کے لیے, بالوں کے لیے آپ اس کو استعمال کریں, 2 سے 3 پیس نا دودھ کے ساتھ, وہ استعمال کر لیں, گیس نہیں ہوگی. اب آ جاتے ہیں قبض کے بارے میں. قبض کا توڑ کرنے کے لیے سب سے پہلے اگر ہم کوئی ٹیبلٹ, کوئی شربت استعمال کر رہے ہیں تو وقتی فائدہ دے گا, لیکن مستقل ٹھیک نہیں ہوں گے, کیونکہ وہ اسٹول لا کے دوبارہ پھر تو خراش پیدا کر دے گا. ٹھیک ہے, وقتی فائدے کے لیے ایک چیز بتا دیتا ہوں آپ کو. وقتی فائدے کے لیے آپ اجوائن لے لیں 50 گرام, سنا مکی لے لیں 50 گرام, سونف لے لیں 50 گرام. اس کو ہلکا سا بریاں کر کے نا اس کا پاؤڈر کر لیں. اب اس میں جو بلڈ پریشر والے مریض ہیں وہ نمک نہ ملائیں, عام جو پیشنٹ ہے وہ نمک لازمی ملائیں. وہ اس میں تقریباً کو 30-40 گرام نمک ملا لیں, عام سادہ گھر والا. اجوائن بھی میرے خیال میں بلڈ پریشر ہائی کرتی ہے, لیکن وہ اس میں وہ ہائی نہیں کرے گی, نمک زیادہ نقصان کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ استعمال کریں آدھا چمچ چھوٹا والا صبح شام گرم پانی کے ساتھ, اسٹول بالکل ٹھیک آئے گا. اس کے بعد بڑا بہترین نسخہ ہے روغنی بادام کیسٹر آئل. 1 کپ گرم پانی کریں, گرم پانی کر لیا. اب اس میں اگر قبض زیادہ شدید ہے, 2-3 دن سے اسٹول نہیں آیا, تو پھر 2 چمچ بڑے والے کیسٹر آئل کے ڈال کے سپ لے لے کے صبح نہار پی لیں, یا کھانے کے 2 گھنٹے بعد رات کو پی لیں. اور دوسرا روغن بادام, بڑی بہترین چیز ہے. اس کے بعد ایک بڑا سادہ سا نسخہ ہے, صدیوں سے چلتا آ رہا ہے. گل قند لے لیں تھوڑی سی, گل قند میں سکمونیا 10 گرام ملا لیں. 50 گرام اگر آپ کی ہے وہ گل قند, اس میں 10 گرام سکمونیا 1 نمبر ملا لیں, اور 20 گرام سونف ملا لیں, اور 20 گرام بادام کی گری کوٹ کے ڈال لیں. وہ ایک معجون بنا لیں. اب 1 چمچ ڈیلی نیم گرم دودھ کے ساتھ لے لیا کریں, قبض ہی رہے گی. معجون بنی بنائی نہیں مل سکتی ہمیں, بیکاز یہ بڑے کام ہے سر, ایک چیز جا کے لینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. آپ اس کی جگہ پھر کیسٹر آئل زندہ باد, وہ بنا بنایا آپ جا کے پرچیز کریں, 2 چمچ 1 کپ گرم پانی میں ڈال کے پئیں, سدے نکالتا ہے. اس سے بڑھ کے قبض کی دوائی کوئی نہیں. کیسٹر آئل سے بہترین دوائی. سردیوں میں جو سب سے زیادہ دیکھا گیا ہے وہ نزلہ زکام اور کیرا بہت زیادہ آ جانا ہے. اور نزلہ زکام تو آپ کا مطلب وہ دن جس دن آپ کو نزلہ لگتا ہے نا, وہ 2-3 دن تو آپ زندگی سے نکال دیں اس کو. تو اس کے لیے کوئی حل بتائیے گا پلیز. 2-3 بڑا سادے سے حل ہے. ایک تو سفیدے کے پتے لیں اس موسم میں. ٹھیک ہے, وہ آپ کا یہ جو اسموک کا ٹنیور ہوتا ہے, اس میں بڑی بہترین چیز ہے. ویسے بھی نزلہ زکام کو فوری ختم کرنے کے لیے پتے لے کے 2-3 پتے ایسے چبائیں, اس کے مسلنے کے بعد سونگ لیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد 2 پتوں کا قہوہ بنا کے استعمال کر لیں. اس کے بعد 3-4 پتے لیں, اسے گرم کریں پانی میں, اس کی اسٹیم لے لیں, فوری طور پہ آپ کا ناک کھل جائے گا, نزلہ زکام ٹھیک ہو جائے گا. اس کے بعد ایسے افراد ہوتے ہیں جن کو چھینکیں بہت زیادہ آتی ہیں, چھینکوں کے لیے, اور ایسے افراد جن کو ناک میں سے وہ اکثر اوقات ہوتا ہے کہ ان میں خراٹے بہت زیادہ آتے ہیں, ناک بند ہو جاتا ہے, ناک بند ہو جاتا ہے.
دو چیزیں، اگر ناک بند ہو رہا ہے، خراٹے آ رہے ہیں، اس کے لیے 21 عدد منقے لیں اور 3 عدد لونگ لیں اور چھوٹا سا ٹکڑا دار چینی کا لیں، اس کا پانی پکا کے نا قہوہ بنا کے وہ پئیں، سپ لے کے، بہترین علاج ہے خراٹوں کا۔ اس کے ساتھ خراٹوں کے لیے کیا کرنا ہے، ناک بند کے لیے کیا کرنا ہے، بلکہ ناک کی ہڈی اگر آپ کی ٹیڑھی ہو رہی ہے اس کے لیے کرنا ہے، سائنس کا ایشو ہے کیا کرنا ہے، زیتون آئل لے لیں 10 ml، روغن نیم لے لیں 10 ml، دونوں کو مکس کر لیں، ایک ڈراپ اس سائڈ ایک اس سائڈ پہ رات کو سوتے ہوئے ڈال لیں، آپ کا ناک بھی کھل جائے گا، آہستہ آہستہ آپ کی ہڈی بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر آپ کا ناک اکثر بند رہتا ہے، گوشت اندر آگے آ گیا تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، یعنی کہ اوور آل ناک کے مسائل حل ہو جائیں، تمام مسائل اس سے حل ہو جائیں۔ اس کے بعد ایسا ہے کہ آپ کا ناک بند ہو گیا، فوری طور پہ کھولنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک بڑی بہترین چیز ہم بتاتے ہوتے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، 7 اجوائن لے لیں 10 گرام، 7 پودینہ لے لیں 10 گرام، کافور لے لیں 10 گرام، یہ جادوئی نسخہ ہے، بنا کے رکھ لیں۔ آپ کا سر درد ہو رہا ہے یہاں پہ لگا لیں، سر درد ختم۔ آپ کا ناک بند ہے یہاں پہ آپ نے لگانا ہے، اسی ٹائم ناک کھل جائے گا۔ آپ کے پاس کوئی پیشنٹ ابھی ہوش ہو رہا ہے یا بھی ہوش ہو گیا، ناک کے اندر ہڈی میں لگا دیں، اسی ٹائم ہوش آ گیا، یعنی کہ ایک چیز سے فائدے۔ آپ کو کسی چیز نے ڈس لیا ہے وہاں پہ لگا لیں، آپ کے کہیں جوڑ میں درد ہو رہا ہے وہاں پہ لگا لیں، فوری ریلیف کے لیے، فوری ریلیف کے لیے بڑی بہتر۔ آپ کے پیٹ میں درد ہے، چینی کے اوپر ڈال کے کھا لیں، یعنی کہ بہترین چیز ہے۔ آپ ایک چیز آپ کی مختلف بیماریوں کے داڑھ میں درد ہے، آپ کی داڑھ میں درد رک نہیں رہی، روئی پہ اوپر لگا کے داڑھ میں رکھ لیں، داڑھ کا درد غائب، یعنی کہ ایک چیز فائدے کتنے ہیں۔ لاسٹ کوشچن آپ سے سر، خون کی کمی جو ہے جسے ایچ پی لیول کم ہو جانا، اور اس سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری بیماریاں ساتھ جنم اس طرح لیتی ہیں کہ آپ کے گردے، آپ کے معدہ اور آپ کی دوسری جو گٹ میں چیزیں ہیں وہ ساری اس سے ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو خون کی کمی کو نیچرلی کیسے پورا کیا جا سکتا ہے؟ ایسے پیشنٹ کو سب سے پہلا کام تو کریں اس کی نیند کو بڑھائیں جی۔ اگر وہ 8 گھنٹے سو رہا ہے، کیونکہ جب خون کی کمی ہوتی ہے تو جسم بے جان رہتا ہے، چلا نہیں جاتا، سانس چڑھتا ہے، چڑچڑاپن بڑھ جاتا ہے، غصہ بڑھ جاتا ہے، سانس بہت چڑھتا ہے۔ ایسے پیشنٹ کی اگر نیند 6 گھنٹے یا 7 گھنٹے، اس کو 10 گھنٹے پہ لے کے رات کو 8 گھنٹے سوئے، دوپہر کو بھی 2-3 گھنٹے سوئیں۔ سر وہاں پہلے بڑی سوتی ہے، اس کے بعد لیکن خون کی کمی والے سارے نہ سوئیں۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے، ایسے پیشنٹ کو آپ نے گوشت، چکن جو ہے دیسی، مٹن کھلائیں، بہترین اس کے لیے غذا، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسے پیشنٹ کو کلیجی استعمال کروائیں، کمال کا رزلٹ ہے۔ اس کے بعد ایسے پیشنٹ کے لیے بڑی کمال کی جو چیز ہے منقع، اتنی بہترین اللہ نے چیز، اور کون سی غذا میں بھی اچھی ہے۔ 7 دانے منقے کے لے لیں، منقع ہوتا ہے میوے سے تھوڑا سا بڑا، اس کو پانی میں بھگو دیں، صبح اٹھ کے وہ پانی بھی پی لیں اور 7 منقے بھی کھا لیں۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہے، ایسے پیشنٹ کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں، اس کے لیے انجیر لے جو خون کی پیداوار کو بڑھاتی ہے، پٹھوں کو صرف وہ لوہے جیسا مضبوط کرنے کے لیے بتائیں، آئرن چاہیے ہی گیس باڈی کو، آپ کے عضلات مضبوط، آپ کے پٹھے مضبوط، ایک ہی کام۔ انجیر لیں، زیتون آئل میں ڈپ کر کے وہ کھا لیں، شوگر پیشنٹ کے لیے بھی اچھی ہے، استعمال کریں۔ عام پیشنٹ جیسے موسم سردیوں کا ہو تو آپ اس کو کیا کریں، اب آپ نے اسے رات کو زیتون آئل میں ڈپ کر کے رکھ دیا، صبح اس کو آپ شہد میں ڈپ کریں، کھا لیں، یقین کریں پٹھے بھی لوہے کی طرح مضبوط، پٹھوں میں کمزوری، نکاحت، خون کی کمی کے لیے کمال کا نسخہ ہے۔ اور یہ پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں جہاں پہ آج کل انجیکشنز بھی لگائے جاتے ہیں، اس کے لیے یہ میں بتا رہا ہوں کہ اس کے لیے بہترین علاج ہے، آپ 2 کھجور 3 انجیر شہد میں ڈپ کر کے کھا لیں۔ اس کے بعد جس کے اندر خون کی کمی بہت زیادہ ہوتی ہے جی، اس کے گردے جو ہیں بہت زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں، گردوں میں درد رہنا شروع ہو جاتا ہے، تو ایسا پیشنٹ پانی کا استعمال زیادہ کرے، ٹھیک ہے، نجات پالے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، خصوصاً یہ جو آپ کے پٹھوں کا پوچھا ہے، اس کا تو بہترین علاج ہے۔ میں نے کچھ چیزیں نوٹ کی ہیں آپ کے پوڈ کاسٹ سے، ایک تو منقع، ایک مربع ہرڈ جو ہے، اور ایک آپ کے پاس سونف، اور 2-3 چیزیں اگر آپ کے پاس گھر میں موجود ہیں تو آپ تقریباً 70% بیماریوں کا علاج خود سے کر سکتے ہیں، جو کہ بہت سستا بھی ہے۔ آخری چیز آپ سے میں آپ کا ٹائم چاہوں گا 2 منٹ صرف، کہ آج کل ڈینگی بخار بہت زیادہ ہو رہا ہے، تو ڈینگی بخار کے لیے ہمیں کون سی ادویات تو نہیں بتائی جاتی، بیکاز اس میں میرے خیال میں آپ کو پانی کا انٹیک زیادہ کرنا ہوتا ہے، تو آپ کیا بتائیں گے اس میں؟ میرے پاس جو جتنا بھی پیشنٹ آ رہا ہے، یہ ڈینگی اپنا ٹائم پورا کرتا ہے، یہ 5-7 دن 10 دن لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو رپورٹ کرواتے نہیں، آپ کو پتا ہو، اس میں پلیٹلیٹس جب کم ہوتے ہیں، ہاں، تو اس میں سب سے بہترین ہے بخار ہو، پٹی کریں، بخار اتر جاتا ہے۔ دوائی کے طور پہ آپ جو بھی ٹریٹمنٹ کروانا چاہیں کروا سکتے ہیں، لیکن جو ہم نسخہ دیتے ہیں نا، وہ کرنجوا اور ہلدی اس کو مکس کر کے پاؤڈر، یہ عام پنسار اسٹور سے مل جاتا ہے، پاؤڈر کر کے نا 1 کیپسول صبح شام دے دیں،
فوری رزلٹ مل جاتا ہے. لیکن ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے, سیب کا جوس لیمن نچوڑ کے, انار کا جوس لیمن نچوڑ کے, گنے کا رس اتنا تیز پلیٹلیٹس بڑھاتا ہے. گنے کا رس 1 گلاس, اس میں 2 لیمن کم از کم اتنے بڑے ہوں, اس کا رس اس میں ڈالیں اور پئیں. صرف ایک دن میں 2-3 گلاس پئیں, اگلے دن جا کے رپورٹ کروا لیں, پلیٹلیٹس پورے ہو جاتے ہیں. تو ایسے پیشنٹ کو زیادہ دیر ریسٹ دی جائے, چلنے نہ دیا جائے, بیکاز یہ نقصان بھی بڑا ہوتا ہے, اس میں جان جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے. اس لیے کہ اس میں ریسٹ دیں اور ساتھ ساتھ رپورٹ کرواتے رہیں, اور جوسز کا استعمال جی بالکل جوسز کا استعمال کروائیں. تھینک یو سو ویری مچ حکیم صاحب, ہمیشہ کی طرح بہت ساری انفارمیشن آپ نے گیدر کی آپ سے, اور آپ کے قیمتی ٹائم میں سے آپ نے ہمیشہ بڑی ہی شفقت کی اور مہربانی کی. ہوپ فلی آپ کے بتائے ہوئے طب کے یونانی کے جو نسخہ جات ہے, اس سے انسانیت کی فلاح و بہبود ہوگی. تھینک یو سو ویری مچ فار یور ٹائم. اچھا یہاں پہ نا میں ایک تو آپ کا شکریہ, دوسرا میں اپنی آڈین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ جو اتنا رسپانس اچھا دیتے ہیں, پسند کرتے ہیں, ان کو فائدہ ہوتا ہے, بہت ساری دعائیں دیتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ میرے لیے یہ دعا کیا کریں کہ میں جتنے بھی میسیجز آتے ہیں میں ان کا جواب دے سکوں, کیونکہ بہت سارے میسیجز ہونے کی وجہ سے, کال ہونے کی وجہ سے بعض اوقات جواب نہیں دے پاتا. تو اس چیز کے لیے معذرت بھی, اور میرے لیے خصوصی دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ مجھے صحت تندرستی دے تاکہ میں لوگوں کا فائدہ کر سکوں. جو حدیث ہے نا, خیر الناس ومن ينفع الناس, جو لوگوں کا فائدہ کرتا ہے رب اس کا فائدہ کرتا ہے. تو ہم اسی کے اوپر چلنے کی کوشش کرتے ہیں, لوگوں کا فائدہ کریں, کیونکہ اس سے ہی رب ہمارا فائدہ کرے گا. تو اسی دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا. بہت شکریہ.